ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صدقت يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. گزشتہ کئی بیان جمعہ سے ایمان بالملائکہ پر گفتگو ہو رہی ہے. یہ جو ایمانیات ہیں، ایمان باللہ ہو یا ایمان بالملائکہ ہو یا ایمان بالآخرت ہو، یہ کوئی بھی ایمان اگر بندہ اس کا منکر ہو جائے تو اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اس کا کہ ایسے شخص کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ جو نافرمان ہوتا ہے بندہ، اس کے لیے تو یہ ہے نا کہ ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن ایمان میں کمی بیشی کا نقصان یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے گا. اس لیے میں اس کو ذرا تفصیل سے بیان کر رہا ہوں. پہلے ایمان بالملائکہ، ایمان باللہ کو ذکر کیا، اللہ پر ایمان. اب ایمان بالملائکہ کو بیان کیا جا رہا ہے. وہ کس چیز سے بنے ہیں، کتنی طاقت اور قوت اللہ نے ان کو عطا کی ہے، اپنی شکل و صورت اور حیت کو تبدیل کرنے کی بھی قدرت اللہ نے عطا کی ہے، سرعت رفتار اللہ نے ان کو عطا کی ہے. کیا کیا ذمہ داریاں ہیں انسانوں کے متعلق، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اس کے علاوہ کائنات میں کیا کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوتی چلی جا رہی ہے. پچھلے بیان جمعہ میں انسان سے متعلق جو فرشتوں کی ذمہ داریاں ہیں اس کو بیان کرنا میں نے شروع کیا، اور روح کے پھونکنے سے لے کر روح کے نکالنے تک، روح کے قبض کرنے تک، ان ذمہ داریوں کو احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا. اختتام اس بات پہ ہوا تھا کہ اللہ کے فرشتے عبد مومن کی روح کیسے نکالتے ہیں اور کافر اور منافق کی روح کیسے نکالتے ہیں. بڑی تفصیل سے میں نے احادیث آپ کے سامنے ذکر کی اور اس کو بیان کیا.
آخر میں یہ بات بیان کی گئی کہ اگلے بیان جمعہ میں انشاءاللہ اس بات کو ذکر کروں گا کہ قبض روح سے لے کر میدان محشر تک فرشتے انسانوں کے متعلق کیا کہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے ملک الموت پہ، دوسرا منکر نکیر پہ، اور تیسرا ایک وہ فرشتہ جو اعمیٰ اور اصم ہے، اندھا اور بہرا ہے، جو ایک کافر نافرمان پہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا یوں سمجھ لیں کہ عالم دنیا سے جب بندہ منتقل ہوتا ہے عالم برزخ میں، تو یہ والا جو جہان ہے محشر تک، اس کے اندر جو فرشتے ہمارے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں، ایک ذمہ داریاں نبھاتے ہیں اللہ کی طرف سے عائد، تو وہ ایک ملک الموت ہے، اس کی ٹیم ہے، منکر نکیر ہے، اور اس کے علاوہ ایک فرشتہ روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کافر پر مسلط کرتے ہیں، وہ اعمیٰ بھی ہے اور اصم بھی ہے، اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے۔ یہ جو ملک الموت ہے، اچھا ان باتوں پہ بندے کو ایمان نہ ہونا، یقین نہ ہو، تو وہ بندہ آسانی سے دنیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کو بہا کے لے جاتے ہیں، دنیا کے اندر اس کو اتنا محو کر دیتے ہیں کہ اس کو یہ باتیں ساری بھول جاتی ہے، ادھر وہ توجہ نہیں کرتا، اس کو دنیا 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 نظر آ رہی ہوتی ہے بس۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے، بندہ نقصان سے بچ جاتا ہے، دھوکوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، کہہ دیجئے میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں قبض کرتا ہے ملک الموت، موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، جس کو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے۔ مطلب اپنے طور پہ تو وہ نہیں آتا، اس کی تقرری کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، وہ تمہیں قبض کرتا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں سے روح قبض کر لی جاتی ہے اور پھر اس کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، یا تو اسی وقت جو میں نے پچھلے جمعہ پہ روایات پیش کی تھی کہ جس طرح فرشتے لے کے آسمان کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں، مومن کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور کافر کے لیے نہیں کھلتے، اس کو سجین میں گرا دیا جاتا ہے۔ یا پھر قیامت والے دن تو الی ربکم، تم سبھی لوٹائے جاؤ گے، میدان معاشر لگے گا، حساب کتاب ہوگا۔ تو میرا صرف کہنے کا مقصد جو آج کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ نے فرمایا یتوفاکم ملک الموت، یہ جو ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے، یہ مقرر کیا جاتا ہے۔ کیا موت کا فرشتہ ایک ہی ہے یا یہ پوری ٹیم ہے، بہت سارے فرشتے ہیں؟ قرآن کی آیات اور پچھلے بیان میں ذکر کی گئی احادیث اس بات پر شاہد ہیں کہ اس کام کے اندر صرف ایک فرشتہ نہیں ہے، ڈھیروں ہیں۔ آپ نے سنا کہ جب مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، شکلیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، سفید لباس میں ہوتے ہیں، جنت کا
لباس لے کے آئے ہوتے ہیں، اور جو فرشتے کافر کی روح قبض کرنے آتے ہیں وہ آتے ہیں اس شکل میں جو کالی شکلیں ہوتی ہیں، خوفناک شکلیں ہوتی ہیں۔ ابھی میں منکر نکیر کے بارے میں ذکر کروں گا، پھر آپ اندازہ لگائیے گا کہ حلیہ کیا ہوتا ہوگا۔ ہمیں یہ باتیں بھولی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے اس کا سامنا کرنا ہے، ہر کسی نے کرنا ہے اس کا سامنا۔ اچانک ہی موت ہو جاتی ہے، روزانہ سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ آج فوت ہو گیا، وہ آج چلا گیا، اس کو تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس پروسیس سے، اس مرحلے سے اس نے گزرنا ہے۔ تو یہ فرشتے زیادہ تعداد میں، ایک نہیں ہے، زیادہ ہیں۔ میں ایک آیت پیش کروں آپ کے سامنے قرآن کی۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ محمد میں، توفتہم الملائکہ، اس کو قبض کرتے ہیں فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، اور جب قبض کرتے ہیں تو ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ کافر بدکار ہوگا تو ظاہر ہے اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک تو نہیں ہوگا۔ تو یہاں بتانے کا کیا مطلب، توفتہم الملائکہ، ملائکہ جمع ہیں، ایک فرشتہ نہیں، کئی فرشتے، پوری ٹیم ہوتی ہے جو آتی ہے۔ تو یوں روح فرشتے جو ہیں زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں اور روح قبض کر کے لے کے جاتے ہیں۔ ایک آیت تو میں نے پچھلے جمعہ پہ بھی پڑھی تھی، شاید آپ کو یاد ہے یا نہیں، کہ اللہ فرماتے ہیں اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا، جب موت کا وقت آ جاتا ہے کسی کے اوپر تو ہمارے رسول یعنی بھیجے ہوئے فرشتے، ایک نہیں رسول، وہ قبض کرتے ہیں۔ تو یوں قرآن کے بہت سارے مقامات ہیں جہاں اللہ نے روح قبض کرنے کے حوالے سے صرف ملک نہیں بلکہ ملائکہ کا ذکر کیا۔ تو پھر ملک الموت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا انچارج ایک ہے، باقی اس کے ماتحت بہت سارے کام کرتے ہیں۔ وہ آتا ہے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، روح قبض کرتا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ آپ عموماً سنتے ہیں، ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اس کا نام ہے عزرائیل۔ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں آپ کو عزرائیل کا لفظ نہیں ملے گا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ قرآن و سنت کے اندر سے اس نام کی تصریح نہیں ملتی۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بھی لکھا کہ اس نام کی تصریح نہیں ملتی۔ البتہ بعض آثار ہیں تابعین کے، تبع تابعین کے، ان میں ان ناموں کی تصریح مل جاتی ہے اسرائیل کی۔ اس لیے ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت میں تو نہیں آیا، لیکن وقد جاء تسمیتہ فی بعض الآثار بِإِزرائیل، بعض آثار میں اس کا نام آیا ہے اسرائیل۔ اور اسی طرح علامہ آلوسی بھی لکھتے ہیں کہ ذہب الیہ الجمہور، جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ وہ جو ملک الموت ہے وہ اسرائیل، وہ اسرائیل ہے۔ اس لیے ہمارے جو اوپر سے اسلاف چلتے آ رہے ہیں ان میں اس کا نام اسرائیل ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں اس کا نام اسرائیل کہیں نہیں ملے گا۔ قرآن میں تو ملے گا، حدیث میں ملے گا ملک الموت، موت کا فرشتہ۔ یہ ہے وہ موت کا فرشتہ جو میں نے کہا کہ آج میں عالم برزخ سے لے کر
میدان محشر تک جو درمیان میں فرشتوں کی ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں اس کو بیان کروں گا۔ تو پہلے ملک الموت کی بات ہو گئی کہ وہ اسرائیل ہے، کس طرح روح قبض کرتا ہے، وہ پوری ٹیم ہے، اور بقیہ باتیں پچھلے جمعہ پہ ہو چکی ہیں۔ اب جو ہی روح قبض ہوئی اگلا جہان شروع ہو گیا۔ موت کیا ہے؟ موت نام ہے روح اور جسم کے الگ الگ ہونے کا۔ اس میں سے روح نکال لی، لے گئے، تو یہ ہو گئی اس پر موت۔ اور روح کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو موت ہوتی ہے یہ انتقال ہوتا ہے، انتقال ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جانا، اس دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو جانا، یہاں سے ادھر منتقل ہو گئے۔ ینتقلون من دار الی دار، غالباً شرح عقائد کی عبارت ہے، ادھر سے ادھر منتقل ہو گئے۔ موت یوں نہیں جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ختم ہو گیا کام، یہ انتقال ہو گیا، منتقل ہو گئے۔ اور برزخ کا جو عالم ہے وہ رہتا ہے محشر تک، یہاں سے چلتے 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 محشر تک رہے گا۔ ابھی تو چونکہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو میں ابھی اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اللہ آخر یہاں کیوں ٹھہراتے ہیں۔ براہ راست ہی جہنم کا فیصلہ ہو جاتا، مرتے ہی براہ راست ہی جنت کا فیصلہ ہو جاتا۔ آخر یہاں سٹے کیوں کروایا گیا، یہاں کیوں ٹھہرایا گیا؟ اور بڑا لمبا عرصہ ہے، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی یہی عالم برزخ میں رہنا ہے۔ یہ عالم برزخ جو ہی قائم ہوا، اب اس کے اوپر آ جاتے ہیں منکر نکیر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتاہ ملکان، دو فرشتے آ جاتے ہیں، اسودانی ارزقانی، سیاہ رنگ کے اور نیلی آنکھوں والے، یقالو، ان میں سے ایک کو کہا جاتا ہے المنکر اور دوسرے کو کہا جاتا ہے النکیر، ایک منکر دوسرا نکیر۔ ان کا حلیہ کیا ہے؟ اگر تو بندہ نافرمان ہے، کافر ہے، تو یہ کس شکل میں آتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی جو آنکھیں ہیں اعینہما مثل قدور النحاس، تانبے کی دیگ کی طرح بڑی بڑی آنکھیں ہیں۔ تانبے کی دیگ وہ بڑی شعلے مار رہی ہوتی ہے، اس کی طرح بڑی بڑی آنکھیں ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ بندہ عالم برزخ میں شفٹ ہو، سامنے سے یہ آ جائیں اور بڑی دیگ کی طرح ان کی آنکھیں ہوں، کیسی ہیبت ہوگی۔ کبھی وجود پہ طاری نہیں کیا، جو لوگ طاری کرتے تھے وہ بیٹھے بیٹھے رویا بھی کرتے تھے۔ آج تو ان باتوں کو ہم نے لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنا لیا۔ کہاں ہوتا ہے عذاب، کس طرح ہوتا ہے، مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا، اس تختہ مشق بنا کے ہم کے جو اس کی بنیادی شے تھی اس کو کیا کر دیا، پسے پشت ڈال دیا۔ اس سے تو دل ڈرا کرتا تھا، اب کیا ہو گیا؟ دل ڈرنے کی بجائے الٹا جری ہو گئے۔ تو ان کی جو دونوں آنکھیں تھیں وہ تانبے کی جو دیگ ہے اس کی طرح ہوتی۔ انیابہما، اور ان کے جو انیاب ہیں، یہ بچے تجوید پڑھتے ہیں، یہ انیاب کو جانتے ہیں۔ انیاب کون سے دانت ہیں؟ یہ نوکیلے دانت ہوتے ہیں، ایسے بڑے ہوئے ہوں۔ ان انیابہما، ان کے جو انیاب ہیں، فرمایا مثل سیاس البقر، وہ گائے کے سینگوں کی طرح لمبے لمبے ہیں۔
اب ایک شخص آ گیا برزخ میں، اس کی آنکھیں دیکھ کی طرف بڑی بڑی ہیں، اور اس کے جو دانت ہیں وہ بقر یعنی گائے کی جو سینگ ہے اس کی طرح لمبے لمبے ہیں۔ وَأَصْوَاتُهُمَا مِثْلُ الرَّعْدِ، اور اس کی جو آواز ہے بجلی کی گرج کی طرح ہے۔ یہ آ گئے، اب یہ جب آئے ہیں، ان کے لمبے لمبے بال ہیں، بال بھی زمین پہ لگ رہے ہیں۔ آتے کیسے ہیں؟ یُسِیرَانَ الْأَرْضَ بِأَنْیَابِهِمَا، اپنے جو انیاب ہیں اس سے قبر کو چیرتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ اب یہ اندازہ لگائیے آپ، یہ منکر نکیر جب سامنے آتے ہیں اور اس شکل میں آتے ہیں تو آ کے پھر وہ سوال کرتے ہیں۔ 3 سوالات ہوتے ہیں، 3، عبد مومن سے بھی اور کافر سے بھی۔ عبد مومن سے بھی پوچھا جاتا ہے من ربو کا ما دینو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اور یہ شخص کون ہے جو تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا۔ تو جو مومن آدمی ہے وہ تو کہتا ہے پہلے سوال کے جواب میں، جب وہ پوچھتا ہے من ربو کا، تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب کون ہے، اللہ ہے۔ اور جب وہ پوچھتا ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور جب وہ پوچھتا ہے یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو تمہاری طرف مبعوث کیا گیا، یہ کون ہے، تو وہ کہتے ہیں ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ مومن یہ بھی کہتا ہے کہ انہ عبد اللہ و رسول، کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں وہاں یدری کا، تجھے کیسے پتہ لگ گیا کہ یہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے تو اس کا دور نہیں پایا، ان کو دیکھا نہیں، تو نے کیسے کہہ دیا رسول اللہ ہے؟ تو فرمایا کہ مومن یہ کہتا ہے کہ میں نے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، آمنت بہ، میں اس پر ایمان لایا، وصدقت بہ، اور میں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ تو معلوم ہوا جو قرآن پڑھتا رہا ہوگا، جو نبی پہ ایمان لاتا رہا ہوگا، جو اس کی تصدیق کرتا رہا ہوگا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پہ کہے گا کیا، ہوا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یوں 3 سوال جب کیے جائیں گے اور وہ جواب دے دے گا صحیح، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان سے پھر ایک منادی، آواز دینے والا آواز دے گا، وہ کہے گا صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت میں سے اس کے لیے بستر بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت سے اس کو لباس پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ تو یہ سب کچھ کر دیا جائے گا، اور جب کر دیا جائے گا سب کچھ، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاتیہ، پھر آتی رہے گی اس کو ریحھا و طیبھا، اس جنت کی ہوا بھی اور خوشبو بھی۔ یہ منکر نکیر کے صحیح جواب دینے کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا۔ اب آ جائے گا عبد کافر منافق، اس سے جب یہ سوال کیے جائیں گے من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تو یہ ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری۔
یہ جو ہا ہے نا عربی میں، اس کو جب آپ اردو میں ترجمہ کریں تو کیا کریں گے؟ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب بندہ انتہائی خوف کی وجہ سے، حیرت کی وجہ سے کچھ جواب نہیں دے پاتا، اس وقت یہ کہتا ہے اس طرح کے الفاظ۔ تو اس طرح کے جب وہ الفاظ کہے گا تو پھر اوپر سے ایک آواز لگے گی، کاذبا، اس نے جھوٹ کہا ہے، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، آگ کا بستر بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دو۔ تو وہاں سے اس کھڑکی سے اس کو گرم ہوا بھی آتی رہے گی اور وہاں سے آگ بھی اس کو آتی رہے گی۔ تو یہ معاملہ برزخ میں ہوگا، کوئی انکار ہے کسی کو؟ لیکن ہمارے اعمال بتاتے ہیں، حرکتیں بتاتی ہیں کہ شاید اس طرح یقین نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے۔ ہمارے زندگی کے لیل و نہار بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ پوری طرح یقین نہیں ہے۔ اگر یہ یقین ہوتا، جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے، فراڈ کرتے۔ یہ جتنی باتیں وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں اس پہ یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہماری آج یہ کیفیت ہے۔ یہ منکر نکیر جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے، پھر جب ان کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُقَيَّضَ لَهُ أَعْمَى وَأَصَمَّ، اب اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، اور اس کے پاس مَعَهُ مِزْرَبَةٌ مِنْ حدید، ان کے پاس لوہے کا بہت بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے۔ اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، ہاتھ میں ہتھوڑا بھی ہے جو اس نے سر پہ مارنا ہے، اس کے یہ اس پہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ بھائی یہ فرشتہ اندھا اور بہرا مقرر کیوں کر دیا، اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ فرمائی کہ اندھا ہوگا تو حالت کو دیکھے گا نہیں، بہرا ہوگا تو چیخ و پکار کو سنے گا نہیں، تو پھر ہمیشہ ہی جو اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے وہ کرتا چلا جائے گا۔ ہمارے یہاں سوچتے ہیں لوگ، یار یہ اس طرح کی باتیں جو آپ کرتے ہیں، حدیث میں لکھی ہوئی ہے، قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اللہ اتنا بڑا ظالم ہے، اس طرح کی سزائیں دیں گے اللہ؟ اللہ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں کہ جہاں بھی اللہ قوم عاد، قوم سمود، ان کے اوپر سزاؤں کا ذکر کرتے ہیں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ذکر کرتے ہیں، وہاں اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ ظلم نہیں کیے گئے، نہ وہ کیے جائیں گے۔ یہاں جو مجرم ہوتا ہے اس کو اگر آپ پھانسی چڑھا دیں، اس کو سزا دیں، تو اس وقت تو کوئی نہیں کہتا کہ یار یہ آپ نے اس کے اوپر بڑا ظلم کر دیا، اس وقت تو کہتے ہیں اس نے جرم کیا لہٰذا اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اور جب اللہ کی بات آتی ہے اور اللہ اس جرائم کی سزا کو ذکر کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اللہ اتنا بڑا ظالم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہماری اپنی کیا اثر آئی ہیں؟ قرآن تو بالکل واضح انداز میں ہر شے کو ذکر کرتا ہے۔ تو یوں ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو یہ جو ایک جہان ہے، اس جہان سے جب دوسرے جہان میں بندہ منتقل ہوگا، عالم برزخ میں، وہاں ان کے ساتھ یہ معاملات پیش آئیں گے۔ اب آگے معاملہ اس بات پہ کہ جسم بندے کا قبر میں ہے، روح بندے کی یا تو علیین میں ہے یا سجین میں۔ اگر بندہ نیک روح ہے تو علیین میں ہے، اور اگر بد روح ہے تو سجین میں۔ یہ جو جسم ہے کیا اس کو زمین کھاتی ہے؟
اگر نہیں کھاتی تو کس بنا پہ نہیں کھاتی؟ اصول کیا ہے اللہ کا؟ اللہ کا اصول یہ ہے کہ جو شخص ایمان میں اور عمل صالح میں جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کا جسم محفوظ ہوتا چلا جائے گا، اس کو زمین نہیں کھائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، وہ ایمان اور عمل صالح میں بلندی پہ فائز ہیں، کلائمیکس پہ فائز ہیں، لہذا ان کو زمین نہیں کھاتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ یہ پہلے دن سے محفوظ رہتے ہیں، جو ہی قبر میں داخل کیا محفوظ ہیں۔ یہ تو حقائق بھی ہیں، بہت ساری قبریں ایسی مل جاتی ہیں کہ وہ سالوں سال پہلے ان کو دفن کیا گیا لیکن جسم اسی طرح محفوظ ہے، اس کو نہیں کھاتی، زمین نہیں کھاتی۔ تو یہ ختم ہوتے 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 بعض جتنا ایمان میں کم ہوگا، کمزور ہوگا، بے عمل ہوگا، وہ ختم ہوتے 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 آخر ختم ہو جائے گا۔ کیا باقی رہ جائے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب الذنب باقی رہ جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا ما ہوا عجب الذنب؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجب الذنب کیا ہے؟ عجب الذنب کا معنی ہے ریڑھ کی ہڈی میں جو آخر میں دمچی سی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عجب الذنب، یا ریڑھ کی ہڈی کے جو اجزاء ہیں کچھ وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ پوچھا ما ہوا عجب، یہ جو عجب الذنب ہے آخر یہ کتنی بڑی ہوتی ہے، اس کی پھیلاؤ کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا مثل حبۃ خردل، رائی کے دانے کے برابر۔ یعنی مطلب بتانے کا یہ تھا انتہائی باریک، اتنی باریک ہے کہ آج مائکروسکوپ سے بھی اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس ذرے کو نہ زمین گلا سکتی ہے، نہ آگ جلا سکتی ہے، نہ زمین کھا سکتی ہے، یہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے شرح عقائد میں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اللہ اسی کو باقی رکھتے ہیں اور اسی کے ذریعے اللہ دن قیامت دوبارہ پھر انسان کے جسم کو کھڑا کر دے گا۔ اب کیسے کھڑا کرے گا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کیا کام ہے یہ میں اگلے جمعوں پہ ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی آج کا خلاصہ کیا ہو گیا؟ میں نے آج آپ کو ملک الموت کے بارے میں بتایا کہ اس کا نام جو عزرائیل مشہور ہے وہ قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے، بہرحال آثار تابعین میں مل جاتا ہے ان کا نام۔ اور دوسرا میں نے منکر نکیر کے بارے میں آپ کو تفصیلاً باتیں بتائیں احادیث کی روشنی میں۔ اور تیسرا ایک وہ فرشتہ جو اعمیٰ اور اصم ہے، ایک اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، وہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری عجب الذنب کے بارے میں آپ کو بات ذکر کی جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو گویا بندے کے مرنے سے لے کر عالم برزخ اور حشر تک کی کچھ تھوڑی سی باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ کہ جب انسان دوبارہ اٹھیں گے، سور میں پھونکا جائے گا، کس طرح روحیں آئیں گی، کیا معاملات ہوں گے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا رہنمائی دی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ ذکر کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب